السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کل آپ نے ایک ویڈیو مولوی بندیالوی کے حوالے سے دیکھی تھی۔ آج پھر انشاءاللہ الرحمن ہم اسی حوالے سے اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا یہ حصہ سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے خلافتہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، انہاں نال ثابت نہیں ہوندیاں، خلافت ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافت اس طرح ثابت ہوتی ہے، امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے۔ جی، آپ نے سنا کہ خلافت، یا پھر ان کے الفاظ کے ساتھ، بندیالوی صاحب کے الفاظ کے ساتھ، خلافتاں من کنت مولا فہذا علی مولا سے ثابت نہیں ہوتی۔ خلافتاں اور خلافت جو ہے وہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سے شروع ہوتی ہے۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں واقعتاً ہی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سے خلافت ثابت ہوتی ہے یا پھر اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی۔ ہم نے کیونکہ بخاری مسلم صحاح ستہ سے باہر نہیں نکلنا، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے اس ارشاد کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے آخری وقت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور اس سے یار لوگ، دوست، سجن، اہل بیت کے مخالف جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کا موقف یہ ہے، بلکہ ان کا کیا، ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خلافت جو ہوتی ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو امت جو ہے وہ اپنے مشورے کے ساتھ کسی کو خلیفہ بنا دے، جس پر اجماع ہو جائے، پھر وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمارا موقف یہ ہے، اور دوسری طرف جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ خلافت کو منصوص من اللہ ثابت کیا جائے، اور ہم اپنے ہی زبان سے اپنے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک کوشش یہ ہے جو سب سے زیادہ کار فرما ہوتی ہے، جو عام لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم کریں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اچھا اس بحث کو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھائی ہے نہیں پڑھائی، حکم دیا تھا نہیں دیا تھا، حکم کسے دیا تھا، کون آیا تھا، کسے بلایا تھا، ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت زیادہ وضاحت موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھا دی، نماز ہو گئی، نبی نے حکم کر دیا، کیا پھر بھی اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے؟ تو اگر ہوتی ہے تو آج کے دلائل جو ہیں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہیں، اور آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلی بات، ایک عقلی چیز آپ سن لیں، سب سے بڑی دلیل جو میرے پاس ہے وہ سن لیں، اس سے بھی بڑی بڑی دلیلیں ہیں، لیکن میں اب کیونکہ جو بات انسان کی عقل کو جا کے ایڈریس کرے اور عقل کو اجاگر کر دے اور عقل کے ساتھ جا کے میچ کرے لگ جائے نا، تو اس پر انسان بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آخری نماز جو نبی کے حکم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، وہ آخری نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے کن لوگوں نے پڑھی تھی؟ کیا آسمان کے فرشتوں نے پڑھی تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں، صحابہ کرام نے پڑھی تھی۔ کیا ان صحابہ میں انصار و مہاجرین موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ کیا روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں؟ جی جواب ملے گا، بھری ہوئی تھی۔ وہ کون تھے سارے؟ وہ اہل مدینہ نہیں تھے؟ تھے۔ کیا وہ صحابہ نہیں تھے؟ تھے۔
کیا ان کے پاس علم نہیں تھا قرآن و حدیث کا؟ تھا۔ کیا وہ فقیہ نہیں تھے؟ تھے۔ کیا ان میں سے اصحاب صفا نہیں تھے جو چبوترے پر بیٹھ کر نبی کے پیچھے نبی سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے؟ جواب آئے گا تھے۔ انہوں نے آخری نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی۔ انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ مہاجرین کے بڑے فضائل اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، انصار کے بھی بڑے فضائل اللہ کے پیغمبر نے قرآن نے بیان کیے۔ اب جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں انہیں نماز ادا کیے ہوئے، اور اس نماز کا مطلب ہے حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں۔ اس نماز کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اور اس کے پیچھے حضرت ابو بکر کے پیچھے، ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کثیر صحابہ کرام ہیں۔ اب کیا ہو گیا کہ چند گھنٹوں کے بعد آخری نماز پڑھنے کے بعد نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نماز نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، وہ جواب فائنلی یہ ہے کہ وہ پیچھے صحابہ کرام نے پڑھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس آخری نماز کا مطلب، حضرت ابو بکر کی اس نماز پڑھانے کا مطلب خلافت ہے؟ اگر انہیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کہ کیا وہ سب بھول چکے تھے؟ چند گھنٹوں میں، جو چند گھنٹے پہلے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے ہیں، اور اس کا مطلب خلافت ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ سب بھول چکے تھے؟ ان میں سے کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب خلافت ہے؟ اب اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا، کسی قسم کے اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک مفصل روایت پیش کرتا ہوں، جس کا میں کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جہاں پر اتنا عظیم اس چیز کا اتنا پیارا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ کیا ہی اخیر چیز ہے کہ جس کو آج تک چھپا کے رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری نماز پڑھا دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات سے آپ چلے گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ کا جسم اطہر، آپ کی نعش مبارک آپ کے گھر میں موجود ہے، بنی ہاشم آپ کے ارد گرد جمع ہے، مولا کائنات اس غم میں مبتلا ہیں، سیدہ زہرا نبی کی اپنے باپ کی مفارقت کے غم میں مبتلا ہے، اور اسی اثناء میں جا کر کے سقیفہ بنو سعدہ میں انصار جا کے خلافت کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، انصار جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے بڑا سادہ سا، کیا یہ انصار اس نماز میں موجود نہیں تھے، یا پھر یہ انصار اس نماز سے اخذ ہونے والے مسئلے کو نہیں جانتے تھے، یا پھر یہ انصار کوئی تیسرا معاملہ ہے، یہ وہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا، آپ خود کر دیں۔ کیا وہ بھول گئے تھے، یا انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور اس نماز کا مطلب خلافت ہے، اور ہم آ کے سقیفہ میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتے ہیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، ٹھیک ہے، اور یہ داود راز کی اس کی جلد نمبر جو ہے نا وہ 8 ہے، اور روایت نمبر ہے 6830، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے سقیفہ میں آنے والے واقعے کو تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا سقیفہ میں، کیا نہیں ہوا سقیفہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر کے آپ کے کان میں یہ بات پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کون ہیں اس کی طرف بھی ہم نہیں جاتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر کی آنکھ بند ہونے والی ہے ہم فوری خلیفہ اپنی مرضی سے چن لیں گے، جس طرح حضرت ابو بکر کو چنا تھا۔ تو وہاں پر جناب امیر المومنین حضرت عمر کو جو ہے نا وہاں پہ بڑا غصہ آیا، اور یہ روایت ہے بخاری کی، وہاں غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں بھائی، یہاں پر خطبہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ کام کرنا ہے تو مدینے میں جا کے کریں۔ اب حضرت عمر مدینے میں جب آتے ہیں تو آ کر کے وہاں پہ ان کا رنگ چہرے کا بدلا ہوا ہے،
اور آ کر کے وہ خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ بغیر مشورے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے جب عمر فوت ہو گیا تو اپنی مرضی سے ہم کسی کو خلیفہ بنا لیں گے۔ سن لو، ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک دفعہ ہوا ہے اور ایسا ہو گیا ہے اور کامیاب بھی ہو گیا ہے، لہذا دوبارہ جس نے ایسا کرنے کی کوشش کی اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ معاملہ امت کے مشورے پر ہوگا۔ اور پھر وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں تھا، ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ انصار جو ہیں وہ جا کر کے ثقیفہ بنو سعدہ میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، وہ حضرت سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ پھر سوال میرا وہی ہے، کیا انصار کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی یہ تو نبی کا ایک خفیہ معاملہ تھا، سب کو پتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیں بھی سب کو پتہ نہیں ہو سکتا، جس بندے کے بارے میں یہ دلیل ہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، یعنی یہ دلیل حق ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، تمام صحابہ کو پتہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو کوئی خفیہ معاملہ تھا تو اس کا کسی کو پتہ کیا ہوگا؟ یہ آپ جواب اس کا دیں گے تو پھر میرا ایک سوال اور ہے کہ کیا جس بندے کے حق میں ہے یہ چیز اس کو تو پتہ ہونا چاہیے؟ حالانکہ یہ امت والا معاملہ جو ہوتا ہے یہ نبی سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد نائب کون ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں ثقیفہ بنو سعدہ کی طرف جا رہے ہیں اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ایک بہترین تقریر کرنے کا پروگرام بنا رکھا کہ جاؤں گا اور ایک اچھی تقریر کروں گا اور پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سعد ابن عبادہ چادر لیے ہوئے، اوڑے ہوئے، لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ بندے کہہ رہے ہیں کہ انصار جو ہیں وہ سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ حضرت ابو بکر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جائیے، جھگڑا ختم کر دیجئے۔ میں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ امیر جو ہوگا قریش میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہاتھ۔ اب میں آپ کو روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو عبیدہ بن جراح۔ وہ کہتے ابو عبیدہ بن جراح بھی قریشی ہیں اور عمر بھی قریشی ہیں، تو یہ دونوں بندے ہیں، ان دونوں بندوں میں سے آپ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں۔ میرا یہ سوال ہے، صحابہ کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ، حضرت عمر کو بھی نہیں پتہ، اور جس کے بارے میں یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس نے نماز پڑھائی ہے اور اس نماز کا مطلب خلافت ہے، تو کیا حضرت عمر ابو بکر نے رضی اللہ عنہ وہاں پہ کہا کہ نبی نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لہذا اس نماز کا مطلب ہے کہ میں نبی کا خلیفہ ہوں، اس لیے تم سارے لڑائی جھگڑا ختم کرو اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ وہاں پہ جب رولا ہوا، وہاں پہ جب لڑائی جھگڑا ہوا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جلدی سے کہیں فساد نہ ہو جائے تو میں نے جلدی سے حضرت ابو بکر کا ہاتھ آگے کیا اور اس پہ میں نے بیعت کر لی اور پھر لوگوں نے بھی بیعت کر لی، ٹھیک ہے۔ کیا صحابہ، سوال کئی ہیں، صحابہ کو اس کا نہیں پتہ تھا کہ مرو ابا بکر سے خلافت ہے؟ اور کیا حضرت ابو بکر کو خود نہیں پتہ تھا کہ مرو ابا بکر سے میری خلافت ثابت ہوتی ہے؟ اور آج اس مولوی بندیالوی صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔